الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها النفس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اور ان کو سنا دیجئے آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر. جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. قال لأقتلنك، جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين، تو اس نے جواب میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تو متقین ہی کی طرف سے قربانی کو قبول فرماتے ہیں. آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ بقرہ عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن انسان کے تمام نیک اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل قربانی کا ہے،
خون بہانے کا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اور بے شک یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بال اور اپنے کھر کے ساتھ صحیح سالم آئے گی۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، اور یقیناً قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی حق تعالی شانو کے یہاں مقبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، سو قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی آپ کے سامنے پیش کیا، ان میں قربانی کے احکامات کا ذکر ہے۔ قربانی کے مسئلے سے ہر ایک مسلمان واقف ہے، اس لیے کہ قربانی کا عمل صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان آیات کی روشنی میں قربانی کے متعلق چند باتیں گوش گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیجئے، کچھ اصول ہیں کہ جن کو سمجھ لینے سے اصل بات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے ذرہ ذرہ کو دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے۔ کوئی چیز کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جو دو چیزوں کے اوپر مشتمل نہ ہو، ایک روح اور ایک جسم۔ ہر ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک صورت عطا فرمائی ہے، ایک بدن عطا فرمایا ہے جو اس کی حقیقت ہے، اور ایک اس کی روح ہے، ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنے بھی نباتات ہیں، جمادات ہیں، ہر ایک چیز کی ایک صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک ماہیت۔ ہر بدن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مناسب اس کے اندر روح ڈالی ہے۔ سب سے پہلے انسان کو لے لیجئے کہ انسان کی تخلیقی مراحل کا ذکر جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تو اس کے اندر اس کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے انسان کا بدن تیار کیا جاتا ہے، اور بدن کی تیاری کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، گندے قطرے سے ہوتی ہے، جس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے ایک گندے قطرے سے پیدا کیا،
ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر اس کو ایک نطفے کی شکل میں، ایک گندے قطرے کی شکل میں جگہ دی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔ پھر ہم نے اس نطفے کو بوٹی کی شکل میں تبدیل کر دیا، پھر اس کو ہڈیوں کی شکل میں بنا دیا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ سو کیسی شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تمام صنعوں سے بڑھ کر ہے۔ تو روح ڈالنے سے پہلے ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، اور اس ڈھانچے کی تیاری میں زمین کی قوتیں بھی استعمال ہوتی ہیں، آسمان کی بھی، آفتاب کی، سورج کی طاقتیں بھی متوجہ ہوتی ہیں، اور ہواؤں کی بھی۔ ساری کائنات کی قوتیں مل کر کے ایک ڈھانچہ تیار کر لیتی ہیں، اور پھر اس ڈھانچے کی تیاری کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ یہی حال تمام حیوانات کا ہے، تمام جمادات اور حیوانات اور نباتات کا ہے۔ تو ایک تو یہ اصول ہے کہ پہلے بدن بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ تو کوئی چیز بدن اور روح کے بغیر نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی جب تک کہ یہ دونوں چیزیں بدن اور روح آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں۔ بدن کی بقا روح کے اوپر موقوف ہے اور روح کی بقا بدن پر۔ اگر بدن نہیں رہتا، بدن خراب ہو جاتا ہے، بدن کو پھوڑ دیا جاتا ہے، تو روح اس کے اندر قرار نہیں پکڑ سکتی، روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو بدن اگر صحیح سالم ہوگا تو وہ روح کو سنبھالے رکھتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو پھر بدن باقی نہیں رہ سکتا۔ جب تک روح ہے تو انسان ہے، زندہ انسان ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ لیکن جب روح نکلی تو پھر وہ بے جان لاشا ہے جو بیکار محض ہے۔ وہ بدن پھر باقی نہیں رہتا، وہ ایک لاش کی شکل میں گل سڑ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو روح کی بقا بدن پر موقوف ہے اور بدن کی بقا روح پر موقوف ہے۔ پھر جس طرح انسان کے بدن کے لیے روح کی ضرورت ہے اور روح کے لیے بدن کی ضرورت، اسی طریقے سے بدن کے اندر جتنے بھی اجزاء ہیں اور اعضاء ہیں، ہر عضو کی اور ہر جز کی الگ الگ روح ہے جو اس عضو کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر بدن کے اس جز کو، اس عضو کو ختم کر دیا جائے تو روح بھی باقی نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اس عضو کو ضائع کر دیا جائے تو اس کی روح کسی دوسرے جز کے اندر، کسی دوسرے عضو کے اندر منتقل ہو جائے۔ آنکھ ہے اور اس کی روح جو ہے قوت بینائی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے۔ اگر آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا تو یہ نہیں ہوتا کہ دیکھنے کی جو طاقت ہے یہ ناک کی طرف منتقل ہو جائے، بلکہ وہ طاقت ہی ختم ہو جائے گی، قوت ختم ہو جائے گی۔ ناک ہے تو اس کی روح جو ہے وہ سونگنا ہے۔ اگر ناک ختم ہو جائے، ناک کو پھوڑ دیا جائے
تو سونگھنے کی طاقت آنکھ کی طرف منتقل نہیں ہوگی، بلکہ وہ سرے سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بدن کے اندر جتنے اعضاء پیدا کیے ہیں، جتنے قوا پیدا کیے ہیں، ان میں سے ہر ایک عضو کے اندر اس کے مطابق روح رکھی ہے، اور یہ مل کر کے روح اور بدن یہ پھر اس جسم کا حصہ بنتے ہیں۔ اگر روح کو الگ کر دیا جائے تو وہ عضو ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدن سے اگر روح کو الگ کر دیا جائے تو اس کا نام موت ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی قوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعضاء کے اندر رکھی ہیں، وہ ان کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ قوت بینائی کی بھی شناخت اور پہچان آنکھ کے ذریعے سے کی جاتی ہے، سننے کی شناخت اور پہچان کان کے ذریعے سے کی جاتی ہے۔ تو یہ ان کے تعارف کا ذریعہ ہے۔ اگر یہ صورتیں نہ ہوں تو یہ سارا تعارف بھی ختم ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بدن روح کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک تیسرا اصول اور سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے روح تک جو اثر پہنچانا چاہیں گے تو وہ بدن کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ براہ راست اس دنیا کے اندر آپ روح کو متاثر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ روح کو گرمی پہنچانا چاہیں گے تو بدن کو گرمی کے سامنے پیش کریں گے، آگ کے سامنے لے کر جائیں گے، بدن گرم ہوگا تو روح کو گرمی پہنچے گی۔ اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہیں گے تو اپنے بدن پر پانی ڈالیں گے، بدن کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، بدن کے اوپر برف ملیں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے، بدن کو ٹھنڈک پہنچے گی تو روح کو بھی ٹھنڈک پہنچے گی۔ تو بغیر بدن کے روح تک اثرات نہیں پہنچتے۔ پھر جس طریقے سے یہ اصول جو ہیں تکوینی ہیں، اسی طریقے سے یہ تشریعی بھی ہیں، یعنی اعمال شرعیہ جتنے ہیں ان کی بھی اسی طریقے سے ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ جس طرح انسان کے بدن کی ایک صورت ہے، ایک روح ہے، حیوانات کے بدن کی ایک جو ہے صورت ہے، ایک روح ہے، ایسے ہی جو اعمال شرعیہ ہیں تو فرمایا کہ اعمال شرعیہ کی بھی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ اگر صورت باقی رہے گی تو روح باقی رہے گی، اور اگر صورت باقی نہیں تو روح بھی باقی نہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ روح تک کوئی اثر پہنچانا چاہیں گے تو وہ بھی صورت کے ذریعے سے پہنچ سکے گا۔ مثال کے طور پر وضو ہے، وضو کی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ وضو کی صورت کیا ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک خاص انداز سے بیٹھتے ہیں، اپنے بازوؤں کو اوپر چڑھا کر کے، اور ایک خاص طریقے سے بیٹھ کر کے آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ وضو کی صورت ہے کہ کوئی بھی آپ کو جب وضو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں۔ ہر ایک آدمی پہچان لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہیں اور کوئی یہ سمجھے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے کہ کھانے کی حیت، کھانے کی صورت الگ ہے اور وضو کی الگ ہے۔ اور پھر اس وضو کی جس طرح ایک صورت ہے، اسی طرح اس کی ایک روح ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنا، پاکیزگی حاصل کرنا، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضری کے قابل ہو سکے۔ جب وضو کی روح حاصل ہوتی ہے تو انسان
کہ دل کے اندر ایک قسم کی نشاط اور تازگی پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے، انشراح پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت تک آپ وضو نہیں کریں گے تو اس وضو کی جو روح ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح غسل ہے، اس کی بھی ایک صورت ہے کہ آپ واش روم کے اندر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے غسل کرتے ہیں، سارے جسم کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، دھوتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، اور اس کی روح کیا ہے؟ طہارت حاصل کرنا، کہ جب غسل سے جب فارغ ہوتے ہیں، طہارت حاصل ہوتی ہے، تو ایک قسم کی خوشی اور ایک قسم کی تازگی اس کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی ساری عمر غسل نہیں کرتا تو اس کو غسل کے بعد جو کیفیت انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی نماز ہے، نماز کو لے لیں تو نماز کی بھی ایک صورت ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کی نیت باندھتے ہیں اور تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ نماز کی روح ہے، نماز کی صورت ہے، اور اس کی روح کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اپنی عبودیت کا اظہار کرنا۔ جس وقت تک آپ نماز کی یہ صورت اختیار نہیں کریں گے تو بندگی کی، عبودیت کی جو خاص صورت ہے اس کا اظہار نہیں ہو سکے گا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اس کی بھی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ حج ہے تو اس کی بھی ایک صورت ہے، ایک روح ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال شرعیہ ہیں، ہر ایک عمل کی ایک صورت ہے اور ایک روح ہے۔ اب آئیے اصل موضوع کی طرف، کہ جو قربانی ہے، اس قربانی کی بھی ایک صورت ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ قربانی کی صورت کیا ہے؟ جانور کو ذبح کرنا، اور اس کی روح کیا ہے؟ ایثار نفس کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ جس وقت تک آپ صورت کو اختیار نہیں کریں گے، قربانی کی صورت اختیار نہیں کریں گے، تو قربانی کی جو روح ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس وقت تک آپ قربانی کا جانور ذبح نہیں کریں گے تو قربانی کی روح کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ابھی مثالوں سے سمجھ لیا کہ ہر ایک چیز کی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صورت میں، ہر بدن میں اس کے مطابق روح رکھی ہے۔ اعمال شریعہ کے اندر بھی ہر عمل کے اندر اس کے مطابق اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے۔ نماز میں نماز کی روح ہے، زکوٰۃ میں زکوٰۃ کی روح ہے، قربانی میں قربانی کی روح ہے۔ تو جو صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی مقرر کر دی ہے، آپ وہ اختیار کریں گے تو تب وہ روح اس میں ڈالی جائے گی۔ اس لیے یہ کہنا کہ قربانی کرنے کے بجائے اسی پیسے کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے، اس پیسے سے سکول تعمیر کر دیے جائیں، کالج بنا دیے جائیں، رفاع عامہ کے کاموں کے اندر لگا دیا جائے، سڑکیں تعمیر کر دی جائیں، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، تو قربانی کی روح کیسے حاصل ہوگی؟ قربانی کی روح تب حاصل ہوگی کہ جب آپ اس صورت کو اختیار کریں گے جو صورت قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، اور وہ ہے جانور کا ذبح کرنا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قربانی آپ سے طلب کریں تو قربانی دینی ہوگی۔ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو گے۔ اور مال بھی محبوب چیز ہے، اور مال کے اندر پھر جو جاندار ہوتا ہے، جو جانور ہوتے ہیں،
وہ بے جان مال کے مقابلے میں انسان کو زیادہ جو ہے وہ عزیز ہوتے ہیں، زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جاندار ہونے کی وجہ سے ان سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ جو لوگ کسان ہیں، جو لوگ جانوروں کو پالتے ہیں، وہ اس بات کو خوب اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر ان کو جانوروں کے ساتھ انس ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور جانوروں کو اپنے مالک کے ساتھ۔ اگر کوئی بے جان چیز ضائع ہو جائے تو آدمی اس طرح کی دوسری چیز جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اینک ٹوٹ گئی تو آپ اس کی جگہ پہ دوسری اینک بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی جو ہے یہ پگڑی کھو گئی تو آپ دوسری پگڑی جو ہے آپ خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح کی چیز آپ بعین ہی وہی چیز آپ بنا سکتے ہیں۔ کوئی چیز آپ نے بنائی ہے، اگر وہ کھو گئی تو آپ اسی ڈیزائن کی، اسی شکل کی دوسری چیز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں کہ سیم وہی ڈیزائن ہو، وہی کلر ہو، سب کچھ وہی ہو۔ لیکن جو جاندار ہے وہ اگر کھو جائے تو سیم اسی طرح کا جاندار جو ہے وہ دوسرا نہیں گڑا جا سکتا، دوسرا نہیں ملتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو جانور ہے مال میں سے اس کے ساتھ انسان کی زیادہ محبت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ یہ مال ایسی چیز ہے کہ جب یہ فنا ہوتا ہے تو فنا ہو کر کے نفع پہنچاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے 10,000 پاؤنڈ پڑے ہوئے ہیں، 1,00,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے، جب تک وہ ان کو حرکت کے اندر، سرکل کے اندر نہیں لائے گا، ان کو خرچ نہیں کرے گا، اس سے، ان پیسوں سے اس کو کوئی نفع نہیں ہو سکتا۔ وہ پڑے ہی رہیں گے۔ نفع تب پہنچائیں گے کہ جب ان کو سرکل کے اندر آپ لائیں گے۔ ایسے ہی جس وقت تک اپنی محبوب چیز کو قربان نہیں کریں گے تو محبوبات کی قربانی کے بغیر آپ نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ اور محبوبات کیا ہیں؟ جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جانوں اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ مسلمان اپنی جان کو لٹائیں گے اللہ کے راستے میں، مال کو لٹائیں گے، اپنی بندگی کا اظہار کریں گے، تو پھر اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ تو اعمال کرنے کے بدلے میں اللہ رب العزت پھر جنت نصیب فرمائیں گے، اور اعمال ایمان کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ اعمال کے ذریعے سے ایمان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہم سونا خریدتے ہیں تو سونا کو خریدنے سے پہلے پرکھا جاتا ہے، کسوٹی کے اوپر گھسا کر کے دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اور کھرا ہو تو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، کھوٹے کی کوئی قیمت ادا نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایمان کے کھرا اور کھوٹا ہونے کی جو جانچ اور پڑتال ہوگی وہ اعمال کے ذریعے سے ہوگی۔ اعمال کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ ایمان کے اندر پختگی ہے یا پختگی نہیں ہے۔ تو اس لیے اعمال کرنے ہوں گے، اور اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنا ہوگا۔ اپنے محبوبات کی قربانی کے بعد ایمان جو ہے اس کی پختگی کا علم ہوگا، اور ایمان کی پختگی کے اوپر پھر انسان کی نجات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے جب اللہ رب العزت کی طرف سے جان دینے کا حکم ہو تو جان دینی پڑے گی، اور مال دینے کا حکم ہو تو مال دینا پڑے گا، اور اعمال کی جو صورت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی ہے وہ صورت اختیار کرنی پڑے گی، تو تب اس کی روح جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ ایک صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوچ کر کہو کیا کہتے ہو۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کہ بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو، سوچ کر کہو کیا کہہ رہے ہو۔
اس نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر مصیبتیں جھیلنے کے لیے، فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے کے لیے، آفتیں جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ محبت کے اندر پھر قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، اور یہی عشق کی پختگی کی علامت ہے۔ عاشق اپنی محبت کا ثبوت اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ مصیبتیں نہ جھیل لے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں کو خیال ہے کہ میں آمنا کہنے سے ان کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، ان کی آزمائش نہ ہوگی، حالانکہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، اس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تمہاری بھی آزمائش ضرور ہوگی، تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور معلوم کر لے گا کہ اللہ کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اس دعوے کے اندر کتنے سچے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے لوگوں کو ضرور معلوم کر لے گا، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جو جھوٹے ہیں، تاکہ سچوں اور جھوٹوں کے درمیان میں امتیاز کا ظاہر ہو جائے، فرق ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کی جو عبادت ہے اس کی ایک صورت رکھی ہے اور اس کی ایک روح ہے۔ جس وقت تک اس کی وہ صورت کو اختیار نہیں کریں گے تو وہ روح بھی حاصل نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو قربانی کی روح بھی تقوی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب قربانی سے مقصود تقوی ہے تو قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، تقوی اختیار کر لو کافی ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر سارے اسلام کو چھوڑ دو اور بس تقوی اختیار کر لو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ روزے کے متعلق ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو روزے کا حاصل کیا ہوا تقوی۔ اسی طرح نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کا خلاصہ بھی کیا ہے، تقوی ہے۔ لہذا نماز بھی چھوڑ دیجئے، روزہ بھی چھوڑ دیجئے اور تقوی اختیار کر لیجئے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو گرتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، افمات لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ فرمایا کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا کوئی نیکی نہیں، ہاں نیکی یہ کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت پر مال دے،
رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوالیوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو لوگ اپنا عہد پورا کریں، تو فرمایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی۔ تو سارے اسلام کا خلاصہ کیا نکلا؟ تقوی۔ تو اگر یہ کہیں کہ جی قربانی کو چھوڑ دو اور تقوی اختیار کر لو، جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو پھر سارے اسلام کو چھوڑ دو اور تقوی اختیار کر لو، تو یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی روح اللہ رب العزت نے علیحدہ علیحدہ رکھی ہے، ہر صورت کے مطابق اس کی روح رکھی ہے۔ ہر عبادت کا جداگانہ تقوی ہے۔ جو تقوی قربانی کے ذریعے سے، خون بہانے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، وہ روزے کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اور جو روزے کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہر جسم کے مطابق اللہ نے روح رکھی ہے، ہر صورت کے مطابق اللہ نے روح رکھی ہے۔ جس طرح کہ ایک جانور ہے، اس کی کھال اتار کر کے آپ کسی کو پہنا دیں، زید کو، کسی کو، تو وہ جو ہے وہ جانور نہیں بنے گا۔ گدھے کی کھال اتار کر کے کسی کو پہنانے سے وہ گدھا نہیں بنے گا، اور اگر کسی انسان کی کھال کسی جانور کو پہنا دیں تو اس سے وہ انسان نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ صدقہ رہے گا، قربانی قربانی رہے گی۔ صدقہ قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ جو صورت اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی قربانی کی، وہ صورت اختیار کرنی ہوگی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ فرمایا بقرہ عید کے روز سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے۔ اس روز قربانی کے عمل کے سوا دوسرا کوئی عمل اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم قربانی کریں تو ہمارے لیے اس کے اندر کیا نفع ہے؟ آپ نے فرمایا، بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ تو یہ اجر و ثواب صدقہ وغیرہ پر کیسے مرتب ہو سکتا ہے؟ صدقہ میں بال کہاں ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ ہر چیز کے اندر اللہ نے اس کے مطابق صورت رکھی ہے۔ تو قربانی یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، بلکہ قربانی شعائر اسلام میں سے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا۔ فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ میرے محبوب ان کو سنا دیجیے آدم کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ۔ اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔
تو جواب میں اس نے کہا جس کی قربانی قبول کر لی گئی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ میرا اس کے اندر کیا قصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی متقین کی طرف سے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان بنی آدم الذین قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے جنہوں نے قربانی پیش کی، اور ان میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ ایک ان میں سے کھیتی باڑی کرنے والا تھا اور دوسرا مال مویشی والا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا۔ ان دونوں کو حکم دیا گیا کہ تم اپنی اپنی قربانی پیش کرو، تو اس لیے جو بھیڑ بکریوں والا تھا اس نے قربانی پیش کی، اور قربانی کے اندر بہترین خوبصورت موٹا تازہ دمبا اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیا، اور پوری خوش دلی کے ساتھ اس نے وہ قربانی پیش کی۔ اور جو دوسرا بھائی تھا قابیل، جو کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے غلہ قربانی کے اندر پیش کیا، لیکن وہ غلہ بھی ناکارہ قسم کا، اور قربانی جو ہے وہ اس نے خوش دلی کے ساتھ پیش نہیں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی، جو کہ بھیڑ بکریوں والا تھا، اس کی قربانی کو قبول فرما لی، اور جو کھیتی باڑی کرنے والا قابیل تھا اس کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ تو اس لیے قابیل نے پھر اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ لأقتلنک، میں تمہیں قتل کروں گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ قرب ھذا کبشا وقرب ھذا صبیرۃ من طعام، کہ ایک نے میڈا اللہ رب العزت کی راستے کے اندر قربان کیا اور دوسرے نے کھانے کا ایک ڈھیر، تو اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو اور کھول کر کے ذکر فرماتے ہیں کہ کان لا یولد لآدم مولود الا ولد معه جاریۃ، کہ آدم علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے انسانیت کا سلسلہ چلانا تھا، تو ان کے جڑواں بچے ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ تو اس شریعت کے اندر چونکہ نسل انسانی چلانی تھی اللہ تبارک و تعالی نے، تو یہ قانون تھا کہ جو جڑواں ہوں، ایک ساتھ پیدا ہوں، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور دوسرے رحم سے جو بہن بھائی پیدا ہوں تو ان کا ادلا بدلہ جو ہے وہ ہوگا، ان کا نکاح ہوگا۔ فرماتے ہیں فکان یزوج غلام ھذا البطن جاریۃ ھذا البطن الآخر، ایک پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا دوسری پیٹ سے پیدا ہونے والی بچی کے ساتھ اس کا نکاح کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام قابیل اور دوسرا کا نام حابیل تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا اور حابیل جو ہے وہ مال مویشی رکھتا تھا۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو جڑواں بہن پیدا ہوئی وہ حسین اور جمیل تھی، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن اس قدر حسین اور جمیل اور خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس لیے حابیل نے یہ چاہا کہ قابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرے قانون کے مطابق، تو قابیل نے اس کا انکار کر دیا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ
تیرا نکاح نہیں ہونے دوں گا، اور یہ میری بہن میرے ساتھ پیدا ہونے والی تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میں خود اس کے ساتھ نکاح کروں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے اس طرح کرنے سے منع کیا، لیکن اس نے انکار کیا اور وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹ گیا۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو قربانی کا حکم دیا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول کی جائے گی تو اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی کا نکاح ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جس وقت انہوں نے قربانی پیش کی اس وقت آدم علیہ السلام موجود نہیں تھے، مکہ مکرمہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا آدم هل تعلم ان لی بیتا فی الارض، اے آدم تمہیں معلوم ہے کہ زمین کے اندر میرا ایک گھر ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہم لا، اے اللہ مجھے معلوم نہیں۔ قال فإن لی بیتا بمکہ فأتی، میرا گھر مکہ کے اندر ہے، تم مکہ آ جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی امانت پیچھے قابیل کے سپرد کر دی۔ تو قابیل نے کہا کہ ایک تو باپ نے امانت بھی میرے اپنی جو پیچھے گھر کی ذمہ داری ہے وہ میرے سپرد کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بڑا بھی ہوں، تو اس لیے میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب دونوں نے قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کی اس قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں قابیل تیش کے اندر آ گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو دھمکی دی اور بالآخر اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو قربانی کا یہ عمل حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرمائے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لیں چوپاؤں کے مخصوص جانوروں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائے۔ معلوم ہو کہ قربانی کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے مقرر فرمایا، اگرچہ قربانی کے طریقہ کار کے اندر تفصیلات کے اندر فرق، لیکن قربانی ہر امت کے اندر رکھی ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور نحر کیجیے۔ یہ احناف کے دلائل ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ ایک تفسیر کے مطابق فصلی، نماز پڑھیے سے مراد عید کی نماز ہے، اور ونحر، نحر کرنے سے مراد قربانی کرنا ہے۔ ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی فرماتے ہیں حضرت مخنف ابن سلیم، نحن وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قال یا ایہا الناس، فرمایا کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے وقوف میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی اور عتیرہ ہے۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی قربانیوں کا
ذکر فرمایا کہ ایک عید الاضحیٰ کی قربانی ہے اور دوسرا عطیرہ ہے۔ فرمایا عطیرہ اس قربانی کو کہا جاتا تھا جو جاہلیت کے زمانے میں رجب کے مہینے میں کی جاتی تھی، اور جاہلیت کے زمانے میں بتوں کے نام پر ہوتی تھی۔ اسلام آنے کے بعد اللہ کے نام پر ہونے لگی، اور اس کو رجبیہ بھی کہا جاتا تھا۔ پھر بعد میں عطیرہ کی ممانعت آ گئی، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ عطیرہ کو منسوخ کر دیا گیا، اور صرف عید الاضحیٰ کی قربانی کو جو ہے وہ باقی رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز وجل لهذه الامة فقال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منیحة انثى افأضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وتقلم أظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل۔ فرمایا ایک آدمی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ بقر عید کے دن قربانی کر کے عید مناؤں۔ اس آدمی نے عرض کیا کہ اگر میرے پاس کچھ بھی موجود نہ ہو، قربانی کی طاقت نہ ہو، اور نصاب کے مطابق میرے پاس قربانی کا مال موجود نہ ہو سوائے ایک بکری یا اونٹنی کے جو کہ دوسرے آدمی کے میرے پاس امانتاً ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، تو کیا میں قربانی کروں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، آپ اس کی قربانی نہ کریں، بلکہ اپنے بال اور ناخن لے لیں، مونچھوں کے بال کاٹ لیں اور زیر ناف بال کاٹ لیں، بس اللہ جل شانہ کے نزدیک یہی آپ کی پوری قربانی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کی عبادت جو ہے وہ صاحب استطاعت پر ہے، جو صاحب استطاعت ہو اس کے اوپر قربانی ہے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر قربانی نہیں۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان له ساة ولم يزخ فلا يقربن مصلانا۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کی وسعت حاصل ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اور ناگواری کا اظہار فرمایا کہ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، قوت دی ہے، مالی استطاعت دی ہے، اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا کہ ایسا آدمی ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے۔ یہ سخت وعید ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایسی سخت وعید کسی معمولی عمل کے چھوڑنے پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے، بلکہ کسی اہم اور ضروری عمل کے چھوڑنے کے اوپر ہی اس قسم کی وعید پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فقال ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ فرمایا میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے یہ بات سنی کہ ہمارے اس عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوٹ کر کے قربانی کریں۔ فرمایا جس نے اس طریقے کے اوپر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق درست کام کیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو فرمایا کہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کو مہیا کیا، گھر والوں کو گوشت پہنچانے میں جلدی کی، اس کی قربانی سے کوئی تعلق نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ لہذا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے اس کی قربانی نہیں ہوئی وہ دوبارہ قربانی کرے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
شہدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عید الاضحیٰ کے دن حاضر ہوا۔ فقال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا تو اسے چاہیے کہ وہ عید کی نماز کے بعد قربانی کا جانور ذبح کرے۔ تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذبح کرنے والے کو دوبارہ ذبح کرنے کا حکم دیا۔ یہ اسی صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ جب قربانی واجب ہو۔ ایک روایت کے اندر ہے انہ ذبح قبل الصلاۃ فذکرہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال اعد اضحیتک، کہ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اور پھر اس کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانی دوبارہ کرو۔ تو معلوم ہوا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کی صورت میں قربانی کو لوٹانے کا حکم قربانی کے عمل کے ضروری اور اہم ہونے کی علامت ہے۔ اگر قربانی ضروری اور اہم نہ ہوتی تو قربانی کو لوٹانے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، اب فرمایا کہ میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتا ہوں۔ ایک روایت کے اندر ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بکبشین املحین اقرنین وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِمَا وَيَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفید و سیاہ رنگ والے بڑے سینگوں والے مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے پاؤں کو ان کے دونوں جانب رکھ لیتے اور اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح فرماتے تھے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَاهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا یسمی ویکبر فذبحہما بیدی، کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنا پاؤں مبارک قربانی کے جانور کے دونوں طرف رکھے ہوئے آپ نے بسم اللہ پڑھی، اللہ اکبر پڑھی، اور اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اہتمام فرمانا اور اپنے دستے مبارک سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا قربانی کے عمل کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قربانی کا عمل کس قدر اہم ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس قدر اہتمام کیا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضحى اشترى كبشين عظيمين سمينين اقرنين املحين موجوعين قال فيذبح احدهما عن امته ممن اقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ويذبح الاخر عن محمد وآل محمد۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے موٹے تازے سینگوں والے سفید و سیاہ رنگ والے 2 خصی مینڈے خریدتے، ان دونوں میں سے ایک ہی اپنی اور اپنی امت کی طرف سے جو اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی شہادت دیں قربانی فرماتے، اور دوسرے کی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اور امت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی فرمایا کرتے تھے، جس سے قربانی کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ ایک روایت کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ وان یقسم بدنہ کلہا لحومہا وجلودہا وجلالہا ولا یوتی فی جزارتها شیئا۔ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ آپ کی قربانی کے قریب کھڑے ہوں
اور آپ کی قربانی کو تقسیم کریں، اس کے گوشت کو، اس کی کھال کو، اس کی رسیوں کو، اور قصاب کو ان میں سے کوئی چیز اجرت میں نہ دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے قریب ٹھہرنے کا حکم فرمانا، اس کی رسی تک کو صدقہ کرنے کا حکم فرمانا، فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل بہت ہی زیادہ اہمیت اور نزاکت کا حامل ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میت بدنۃ فأمرنی بلحومها فقسمتها ثم امرنی بجلالها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها۔ فرمایا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی اور پھر مجھے ان کے گوشت کے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، جس کو میں نے تقسیم کر دیا۔ پھر مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رسیوں کے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، میں نے رسیاں بھی تقسیم کر دیں۔ پھر مجھے ان کی کھالوں کے تقسیم کرنے کا حکم فرمایا، جن کو میں نے تقسیم کر دیا۔ ایک روایت کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والذی آتا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میتا فنحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی 63 ثم آتا علیا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكلا من لحمها وشربا من مرقها۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 قربانی کے جانور حاصل کیے، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ سے ان 100 جانوروں میں سے 63 جانوروں کو ذبح فرمایا، 63 جانوروں کو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم فرمایا اور ان کو اپنی قربانی میں شریک فرمایا۔ پھر ہر قربانی کے جانور میں سے ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لینے کا حکم فرمایا، اور پھر اس گوشت کو ایک ہنڈیا کے اندر ڈال دیا گیا اور اسے پکا دیا گیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس گوشت کو کھایا اور اس کے شوربے کو پیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی کثرت سے قربانی کے جانور ذبح کرانا قربانی کے عمل کی اہمیت کی دلیل نہیں تو کیا ہے؟ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یزخی کل سنۃ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی فرماتے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ینحر یوم الاضحی بالمدینۃ وکان اذا لم ینحر یذبح۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن مدینہ میں بڑے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے، اور جب بڑے جانور کی قربانی نہیں کیا کرتے تھے تو چھوٹے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام فرماتے تھے اور ہمیشہ قربانی فرماتے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کا حکم آنے کے بعد ہمیشہ قربانی کرتے رہنا قربانی کے حکم کی اہمیت اور اس کی تاکید کی دلیل۔ ایک روایت کے اندر حضرت جبلہ بن سحیم فرماتے ہیں، ان رجلا سأل ابن عمر عن الاضحیۃ اواجبۃ ہی فقال زخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون فأعادها علیہ فقال اتعقل زخى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون۔ فرمایا ایک آدمی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے قربانی کے بارے میں سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور تمام مسلمانوں نے قربانی کی ہے۔ اس شخص نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا اور کہا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ کے انداز میں ان سے فرمایا، کیا آپ عقل نہیں رکھتے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور تمام مسلمانوں نے قربانی کی۔ اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کا حکم
تاکیدی درجہ رکھتا ہے اور تاکیدی درجہ کی سنت ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ قربانی واجب ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دائمی معمول کا ذکر کرنا فرمایا واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پر قربانی کے واجب ہونے کی نفی فرما دیتے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم اضحیٰ ما عمل ابن آدم فی هذا اليوم افضل من دم یہراق الا ان یکون رحما مقطوعتا توصل۔ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن کے متعلق فرمایا کہ ابن آدم کا کوئی عمل اس دن میں قربانی کے خون بہانے سے زیادہ افضل نہیں، سوائے اس کے کہ کسی نے قطع رحمی کی ہو اور اس کو جوڑا جائے، یعنی صلہ رحمی کی جائے، کہ صلہ رحمی کا اجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی فرمایا کہ قربانی سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو شروع میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانه لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فتیبوا بها نفسا۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا کوئی عمل بھی جو قربانی کے دن میں کیا جائے، عید الاضحیٰ کے دن کیا جائے، اللہ کے نزدیک قربانی کے خون کے بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، اپنے سینگوں اور اپنے کھروں کے سمیت آئے گا، اور یہ چیزیں بھی عظیم ثواب ملنے کا ذریعہ بنے گی۔ اور فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں فتیبوا بہا نفسا، تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ اور ام المومنین فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زخوا وطیبوا بها انفسکم فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وسوفها حسنات محضرات في ميزان يوم القيامة۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو اور اس کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو پاک کیا کرو، اس لیے کہ جب مسلمان اپنی قربانی کے جانور کا رخ ذبح کرنے کے لیے قبلہ کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، اس کا گوبر اور اس کی اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی قربانی کے دوران میں جن چیزوں کو بیکار سمجھ کر کے پھینک دیا جاتا ہے ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا فقہائے احناف کے نزدیک واجب ہے۔ امام شافعی اور کئی فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے، مگر ان کی بھی ایک روایت یہ ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس سے قربانی کے وجوب کا معلوم ہوتا ہے، اور جو یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت ہے تو سنت سے مراد بھی تاکیدی سنت ہے جس کا درجہ واجب کے قریب ہے۔ تو احناف کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو تو اس کے ذمہ لازمی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر صاحب نصاب ہے اور قربانی نہیں کرتا تو واجب کا تارک بنے گا، اور واجب کے تارک ہونے کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق ٹھہرے گا کہ من وجد ساعة لأن یزخی فلم یزخی فلا یخذر مصلانا، کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے اور تو وہ ہمارے عیدگاہ کے اندر تشریف نہ لائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے اس عمل
کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔